نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل میات سنۃ من یجدد لہا دینہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دن بھر کی مصروفیت کے بعد جو ایک تھکا ہوا انسان ہوتا ہے، آپ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ سارا دن کی مصروفیت، طبیعت کے اندر بوجھ، یہ سب کچھ لے کر میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ شاہد ہے، طبیعت کافی بوجھل تھی، لیکن میں نے مسجد کو دیکھا ہے، طبیعت خوش ہو گئی میری۔ مسجد کے اندر داخل ہوا ہوں، جتنی تھکاوٹیں تھی، جتنا طبیعت کے اندر بوجھل پن تھا، اللہ رب العزت نے وہ دور کر دیا ہے، اور دل پر ایک اطمینان اور سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ جن ساتھیوں نے اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر، اس مسجد کی بناوٹ کے اندر حصہ لیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کو زندگی کے اندر بھی خوشیاں عطا فرمائے، ان کی زندگی بھی روشن کرے، اور اللہ ان کی قبر کو بھی روشن کرے۔ اور میرا تو شوق بھی یہی ہے، میرا تو شوق بھی یہی ہے کہ میں مسجدیں بناتا رہوں۔ ایک میں دل کی بات آپ سے کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں، آپ میرے اپنے ہیں، اس لیے میں آپ سے دل کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے کسی نیک بندے کے صدقے میں مجھے جنت عطا کی، تو جنت میں میری ایک ہی ڈیوٹی لگانا، وہ کیا ہے؟ میں تیرا گھر وہاں بھی بناؤں، وہاں عبادت ہوگی نہیں ہوگی، کیا معاملے ہوں گے، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے جو میں نے بات کی ہے، مسجدیں بنایا کریں اور خوبصورت بنایا کریں۔ کل قیامت کے روز یہی مسجدیں ہوں گی جب معاشر کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کائنات اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہی ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی کشتی بن کر انسانوں کو اس پانی سے نجات دلانے کے لیے کوئی چیز آئے گی تو وہ ہماری مسجدیں ہوں گی، وہ ہماری مسجدیں ہوں گی۔ میں بار دیگر پھر آپ لوگوں کو، تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ خاص کر اس قصبے کے اندر، اس گاؤں کے اندر جتنی بھی مسجدیں بنے وہ اسی انداز میں بنے، سونی خوبصورت مسجدیں بنے۔ وہ آج کا جو پروگرام ہے، حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی،
آیت من آیات ربانی حجت اللہ فی الارضین ذل اللہ فی الارضین۔ حضرت الشیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی قدس سرہ سبحانی کی یاد میں یوم مجدد اعظم کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ دھونکل کے جملہ احباب کو، جملہ شرکاء کو، جملہ ساتھیوں کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو حضرت امام ربانی کے فیض و برکات سے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سادہ عام فام گفتگو عنوان کے حوالے سے میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچائی جائے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، خالق کائنات ہے، ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو پھر مخلوق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا، اپنے بندوں کا انتخاب کیا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو باقی میری مخلوق کی، باقی انسانیت کی رہنمائی کریں گے، ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے، انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، انہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، انہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، تو یہ تھوڑا سا تعارفی پروگرام آج ہوگا، وہ آپ سنیں گے کہ حضرت امام ربانی کون ہیں اور یہ جو مجددیت ہے، یہ جو تجدید ہے، یہ کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کچھ لوگوں کو چنا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے چنا انہیں انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے، انہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ انہیں نبی اور رسول کا کیا کام ہوتا ہے، نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ نبی اور رسول یہ مخلوق کی ہدایت کے لیے، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت کا نمائندہ بن کر اس کی مخلوق کے لیے ہدایت کا سبب بن کر، ہادی بن کر اللہ انہیں مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کی ابتدا، اس کا آغاز ہم سب کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے۔ پھر سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، والضحیٰ کے چہرے والے کو، واللیل کی زلفوں والے کو، مازاق کی آنکھوں والے کو، یہ دلہ کے ہاتھوں والے محبوب کو اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور آپ پر باب نبوت بند کر دیا۔ نبوت کا دروازہ آپ پر اللہ رب العزت نے بند کر دیا، اور اس پر ایک بخاری اور مسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال دی ہے آپ نے، میری مثال اس اینٹ کی ہے جو ایک کسر کو، ایک محل کو مکمل کرتی ہے۔
یہ نبی پاک کی حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان مکان بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے اور محل کی تعمیر کرتا ہے۔ جب سارا محل تعمیر ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، سارا کچھ مکمل ہونے کے باوجود وہ محل نامکمل ہے، سارا کچھ مکمل ہونے کے باوجود وہ نامکمل ہے جب تک اس کو آخری اینٹ کے ساتھ بند نہ کر دیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قصر نبوت کو بنایا، نبوت کے محل کو بنایا اور سارا محل تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا، جو سب سے آخری اینٹ ہے وہ میں محمد ہوں، وہ میں محمد ہوں۔ یعنی قصر نبوت آپ پر آ کر مکمل ہوتا ہے، آپ اس پر تکمیل ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت ختم، نبوت ختم، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تھوڑی سی یہاں جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ نبوت ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے، ایک رحمت ہے، ایک نعمت ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس نبوت کے باب کو بند کیوں کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ پر کوئی روزانہ 10-20 ہزار روپے آپ کو دیتا ہو تو وہ آپ کو 10-20 ہزار دینا بند کر دے تو آپ کیا سوچیں گے کہ ایک باب بند کر دیا گیا ہے، مجھے ایک نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر آ کر جو مخلوق کی رہنمائی کے لیے باب کھلا ہوا تھا، مخلوق کی ہدایت کے لیے باب کھلا ہوا تھا، مخلوق کی رہنمائی کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، اس دروازے کو اپنے محبوب پر بند کر دیا ہے۔ بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سلب نبوت ہوئی ہے، بند کرنے کا مطلب سلب نبوت نہیں، بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ یعنی انسان کی ہدایت کے لیے جتنی ضرورت تھی کسی انسان کو ہدایت کے لیے، ایک انسان کو جتنا پیسہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے درکار تھا اتنا اسے دے دیا گیا ہے۔ انسان کی مخلوق کی ہدایت کے لیے جتنی رہنمائی چاہیے تھی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی نبوت کی اور ہدایت کی جو ایک جگہ جمع کر کے اس کو بند کیا ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ ساری ہدایت کو، تمام انبیاء کی ہدایت کو، جو ان کے اندر ہدایت دینے کی قابلیت تھی، اس قابلیت کو سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی قابلیت ہدایت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں آ کر بند کر دی اور وہ باب بند کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا، غلاموں کا انتخاب کیا۔ ایک بات آپ یہ سمجھ لیں، دوسرا جو ذوقی پہلو ہے اس کا نا، ذوق والا پہلو، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر، ہم ختم نبوت کی بات روز سنتے ہیں، روز کرتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس کا جو ذوقی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ من جملہ تعریفات میں سے نبی کی جو تعریف کی جاتی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، لغت کی کتابوں کے اندر، شریعت کی کتابوں کے اندر جو نبی کی تعریف کی جاتی ہے شرع کے اندر، ان میں سے ایک تعریف یہ ہے نبی وہ ہوتا ہے اللہ جس سے کلام کرتا ہے اور وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ اس نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے سارے نبیوں کے ساتھ کلام کرتا رہا ہے، اپنے سارے نبیوں کے ساتھ کلام فرماتا رہا ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ گفتگو کرتا رہا ہے، کلام کرتا رہا ہے،
नूह अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हजरत याकूब अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हजरत यूनुस अलैहि सलाम के साथ वो कलाम करता रहा है, हत्ता कि मूसा अलैहि सलाम के साथ कलाम करते हुए कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा कह रहा है कि अल्लाह वो है जो मूसा के साथ कलाम कर रहा है। अल्लाह सब के साथ कलाम करता रहा है, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी वो कलाम करता रहा है, सारे नबियों के साथ कलाम करता रहा, सारे नबियों के साथ वो कलाम करता रहा, नबी उसके साथ कलाम करते रहे। जब कलाम किया है अल्लाह ने अपने महबूब के साथ, अपने महबूब के साथ जब कलाम किया तो उस कलाम के बाद वो कलाम करने वाला रब वो यूं उसका इजहार कर रहा है, महबूब मैंने आदम से लेकर ईसा का कलाम किया है, लेकिन तेरे साथ जो कलाम करने का लुत्फ आया है मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं तेरे बाद इससे कलाम ही नहीं करूंगा। जो लुत्फ लेने से पाक है अल्लाह, जो लुत्फ लेने से पाक है, कोई फतवा ना आ जाए ना। महबूब तेरे साथ जो मुझे लुत्फ आया है अब मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं तेरे कलाम करने के बाद अब मैं किसी से कलाम नहीं करूंगा। तू उससे पहले हत्ता एक हदीस पाक जो अक्सर बयान की जाती है ना कि हजरत ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे, इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूं। महबूब तेरे तुझसे पहले मैं अपने नबी ईसा के साथ गुफ्तगू करता रहा हूं, कलाम करता रहा हूं। महबूब तेरे साथ कलाम करने की कसम तेरे बाद अगर ईसा भी आएगा उससे भी कलाम नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? बोले सुभान अल्लाह। फिर जिनको आ रही है बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अगर समझ आ रही है तो फिर समझ कर आप भी इजहार करें ना कि मुझे समझ आ रही है बात करने की। बाहर वाले भी बोले। महबूब के साथ कलाम करने के बाद, महबूब अगर तेरे बाद ईसा भी आएगा ना, बेशक तुझसे कबल में ईसा के साथ बात करता रहा, अब तेरे बाद मैं खुदा होकर ऐलान करता हूं मैं ईसा से भी बात नहीं करूंगा। अब खत्म नबुव्वत नबी पाक पर बंद हो गई और उसके बाद क्या हुआ? नबी पाक फरमाते हैं मुझ पर नबुव्वत का बाब बंद कर दिया गया, आखिरी ईंट हूं महल की कसरे नबुव्वत की। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, वो नबुव्वत की आखिरी ईंट मैं हूं, उस महल के अंदर वो ईंट लगा दी गई। अब पूरा महल, कोई नबी अब नहीं आएगा। और एक बात और कर देता हूं, नबी जो होता है, नबी अपने दौर, जिस दौर का वो नबी होता है, जिस दौर का वो नबी होता है, अपने दौर में वो सारी उसके अंदर जिस इलाके का वो नबी होता है उस सारे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कमाल रखने वाला, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला, सबसे ज्यादा हुस्न रखने वाला, सबसे ज्यादा जमाल रखने वाला वो नबी होता है। नबी होता ही वो है, अल्लाह पसंद ही उसे करता है, चुनता ही उसे है जो खूबसूरत होता है। यार देखने की बात मैं करता हूं आपसे, हम इंसान हैं, हमारा ज़ौक़ बड़ा घटिया सही, लेकिन इतना घटिया होने के बावजूद किसी काने, लूले, अन्ने, बदसूरत को हम चुनते नहीं हैं। हम अपना महबूब नहीं बनाते और सारी कायनात का मिजाज तकसीम करने वाला रब है। तो किस इस अन्ने को, इस काने को वो इंतहार करेगा? अल्लाह अपने महबूबों को चुनता है जो सोने होते हैं, बदसूरत को तो हम नहीं चुनते, बदसूरत को तो हम नहीं चुनते, तो अल्लाह कैसे बदसूरत को चुनेगा? कैसे बेवकूफ लोग हैं ये, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को अपने से भी कमतर माज़अल्लाह समझा हुआ है।
ہم کسی بدصورت کے ساتھ پیار نہیں کرتے. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہم بدصورت کے ساتھ. یہ کوئی کہے کہ یہ بدصورت ہے میں اسے پیار کرتا ہوں، نہ. جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. دیکھیں نا، مجنو سے کسی نے کہا تھا نا، مجنو تو لیلا سے محبت کرتا ہے، رنگ کی کالی ہے، رنگ کی کالی ہے. اس نے کہا بے وقوف، تیری مجنو والی آنکھ نہیں ہے، تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سونے کا انتخاب کرتا ہے، خوبصورت کا انتخاب کرتا ہے، اور ایسا انتخاب کرتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کائنات میں ہوتے ہی کوئی نہیں، ہوتے ہی کوئی نہیں. اور جس کا انتخاب اللہ کر رہا ہے اسی کا انتخاب ہم کر رہے ہیں. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی سے ہم محبت کرتے ہیں. وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم یار اپنا آدم کا کلام پڑھا ہے نا انہوں نے، تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات. یا رسول اللہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے یعنی دنیا کا کتا ہوتا. سگے دنیا کا مطلب یہ دنیا کا کتا ہوتا. یا رسول اللہ آپ کی نسبت نے میرا زندگی کا انداز سنوار دیا ہے. ہمارا وہ محبوب ہے جس کے ہر بات میں ہماری زندگی کا معیار سنوار دیا ہے. ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہم معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ بیدار بھی رہیں، خوش بھی رہیں، اور مسئلہ سمجھتے بھی جائیں آپ، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں. بولو سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر باب نبوت بند کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها. ابو داؤد سیاستہ کی حدیث پاک ہے. دیکھیں لفظ کیا ہے، لفظ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت مبعوث کرتا ہے. حالانکہ مبعوث صرف رسول ہوتے ہیں، مبعوث صرف رسول ہوتے ہیں، لیکن یہاں حدیث کے اندر جو لفظ ہے ان اللہ یبعث، اللہ بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے، چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے. کس کا؟ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی ہستی کا من یجدد لہا دینہا، جو دین کا مجدد ہوتا ہے. وہ جو دین کا مجدد ہوتا ہے. ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. حدیث پاک ہے ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا ہے. پہلی صدی ہجری کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز. کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور علماء نے لکھا ہے یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں یہ صرف پہلی صدی کے مجدد نہیں، صرف پہلی صدی کے مجدد نہیں بلکہ پہلے 1000 سال کے مجدد ہیں. مجدد الف اول، مجدد الف اول، پہلے 1000 سال کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے.
یہ پتہ کون ہے عمر ثانی؟ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک رات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے تھے گلیوں کے اندر. سحری کے وقت ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو بوڑھی اماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے. تو بیٹی نے کہا کہ اماں ہمارے امیر المومنین نے خلیفہ وقت نے منع کیا ہے، عمر فاروق نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی. تو ماں نے کہا بیٹی کون سا وقت ہے یہ، وہ تو گھر میں سویا ہوگا، عمر تو گھر میں سویا ہوگا، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تو پانی ملا لے دودھ میں. تو بیٹی نے کہا ماں کیسی بات کرتی ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اور باہر کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق یہ بات سن رہے ہیں. آپ گھر لوٹ گئے. صبح ہوئی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب پتہ لگا نا امیر المومنین آئے ہیں تو کانپ رہے ہیں گھر والے، پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہے. تو کہا کہ رات کو سحری کے وقت دو ماں بیٹی، جوان بیٹی اور اس کی والدہ کلام کر رہی تھی، وہ کون تھے وہ دو لوگ؟ ماں نے کہا میں تھی اور میری بیٹی تھی. تو آپ کہنے لگے میں امیر المومنین ہوں لیکن آج تیرے در پر التجا لے کر آیا ہوں. وہ التجا کیا ہے امیر المومنین کی؟ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے. اس بیٹی کا رشتہ حضرت سالم سے ہوا، حضرت سالم سے ہوا، اور اس بیٹی اور حضرت سالم سے پیدا ہونے والا عمر بن عبدالعزیز ہے. عمر بن عبدالعزیز ہے. اگر میں بتاؤں کہ یہ سالم کون ہے، جب ایران فتح ہوا نا، ایران فتح ہوا، یزجرد کسرا ایران، اس کی تین بیٹیاں مال غنیمت میں آئیں، مسلمانوں کے قبضے میں آئیں. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ان کو فروخت کر دیا جائے. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ شہزادیوں کو فروخت نہیں کیا جاتا. بے شک کے نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہیں تو بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں نا بادشاہ کی ہے، انہیں فروخت نہیں کیا جاتا. ایسا کرتے ہیں یہ بھی شہزادیاں ہیں، ان کو شہزادوں کے نکاح میں دیتے ہیں. ایک شہزادی کو جس شہزادے کے نکاح میں دیا گیا وہ شہزادہ ہے امام حسین، وہ شہزادہ ہے امام حسین، اور اس شہزادی کا نام ہے شہر بانو، جس سے امام زین العابدین پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری شہزادی اس کا نکاح کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ سے، جس سے آگے سالم پیدا ہوئے. اور تیسری بیٹی کا نکاح کیا حضرت محمد بن ابی بکر سے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد سے. اور ان سے جو آگے بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام ہے قاسم. یہ قاسم کون ہیں؟ یہ حضرت محمد کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے پوتے ہیں. اب حضرت قاسم سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، حضرت قاسم سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا نام ہے ام فروہ. اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ ام فروہ. اور یہ ام فروہ، اس کا نکاح ہو رہا ہے حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر سے نکاح ہوا اور اس سے پیدا ہونے والا امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق ہیں وہ. اچھا آپ اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ بولو نا یار، کتنے امام ہیں؟ 12 امام، اسنا عشرہ، 12 امام ہیں. پہلے امام مولا علی، دوسرے امام بولو نا یار امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام امام زین العابدین، پانچویں امام بولو نا
محمد الباقر اور چھٹے امام جعفر صادق. 6 امام ہوئے. اس کے آگے امام موسیٰ کاظم، حسن عسکری، امام نقی، امام تقی، امام علی رضا، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں امام مہدی. یہ 12 امام ہیں. شیعوں کی کتاب میں پڑھ لیں یا سنیوں کی کتاب میں پڑھ لیں، کسی امام کے ساتھ صادق نہیں ہے. کسی امام کے ساتھ صادق نہیں ہے لکھا ہوا. کیا وہ سچے نہیں ہیں سارے؟ سارے ہی سچے ہیں. صادق کا معنی سچا ہے. صادق کا معنی سچا ہے. سارے ہی سچے ہیں. مولا علی سچے نہیں، حسن سچے نہیں، حسین سچے نہیں، سارے ہی سچے ہیں. لیکن کسی کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق کہتے ہو، کیا باقی صدیق نہیں ہیں؟ کیا باقی صدیق نہیں ہیں؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جعفر صادق کو صادق کہتے ہو، باقی سچے نہیں ہیں. سیدنا امام جعفر صادق کو جو صادق کہا جاتا ہے، یہ کسی دوسرے پر اعتراض نہیں، اس لیے انہیں صادق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صدیق کے بیٹے ہیں. اس نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ صادق کہتے ہیں. اس نسبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. یہ 12 امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق کے بیٹے ہیں. ام فروا حضرت قاسم کی بیٹی، اور حضرت قاسم وہ بیٹے ہیں امام محمد کے جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. ان قاسم سے جو بیٹی پیدا ہونے والی ہے اس کو ام فروا کہتے ہیں. آپ شجرہ پڑھیں نا اپنا، جو نقشبندی حضرات ہیں. حضرت امام جعفر کے بعد اوپر جو نام آتا ہے امام قاسم کا آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ نسبت، یہ وہ تعلق. اچھا ایک اور بات کر دیتا ہوں میں. جھگڑے کیے جاتے ہیں اہل بیت اور صحابہ، گھر والے اور در والے، پتہ نہیں کتنے جنگیں ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو رشتے دیے جاتے ہیں. بولو یار، آپ کا دشمن ہو کوئی، آپ رشتہ دیتے ہیں؟ بولو نا، دیتے ہو کبھی؟ اور ان کو آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی کم تر جانا ہے معاذ اللہ. آپ نے، آپ کا کوئی دشمن ہو تو آپ اسے رشتہ نہیں دیتے. اور علی کا اگر دشمن ہو تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ دیتے؟ کبھی نہ دیتے. اگر ابو بکر کا دشمن ہوتے اہل بیت اطہار تو ابو بکر کی اولاد اہل بیت اطہار کو اپنے رشتے دیتے؟ نہ، کبھی بھی رشتے نہ دیتے. وہ آپ سے زیادہ غیرت مند ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے غیرت مند ہے وہ میں محمد ہوں. اب میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے. آپ تو بھول گئے ہوں گے کہاں سے بات شروع ہوئی ہے. نہیں پہلے مجدد عمر بن عبدالعزیز. بڑا مشکل ہے اپنے موضوع پر ٹھہرنا. ایک عقائد ادھر سے، ایک عقائد ادھر سے، ایک شعر ادھر سے، ایک شعر ادھر سے. واہ واہ سبحان اللہ تھے. السلام علیکم. یہ مزاج بنا دیا گیا نا آپ کا، جھوٹی عقائدات بنا بنا کے، نکھار کے، پھر چہرہ بھی ساتھ میں روڑا جاتا ہے، پوری ایکٹنگ کی جاتی ہے. پہلے جو مجدد ہیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز. دوسری صدی کے مجدد حضرت امام شافعی. تیسری صدی کے مجدد حضرت امام جعفر طحاوی. چوتھی صدی کے مجدد حضرت امام جعفر ابو جعفر طبری. پانچویں صدی کے مجدد حضرت امام رازی. چھٹی صدی ہجری کے مجدد حضرت امام غزالی. ساتویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شہاب الدین سہروردی. آٹھویں صدی کے مجدد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی. نویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی. 10ویں صدی کے مجدد حضرت شمس الدین بن شہاب الدین.
اور 11ویں صدی کے مجدد مجدد ثانی، پھر آگے 12ویں صدی ہے، پھر 13ویں صدی ہے، پھر 14ویں صدی ہے. یہ کون سی صدی ہے؟ 14ویں ہے. اور اس صدی میں سارے مجدد ہو گئے ہیں. تقریباً 50-60 نام تو میں لے سکتا ہوں نا. مجدد کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مجدد 100 سال کا مجدد، اور ایک 1000 سال کا مجدد. 1000 سال کا مجدد. دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت امام ربانی کی اگر مکتوبات پڑھیں آپ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا فرق 100 اور 1000 کے اندر ہے نا، نعت خان کو 100 روپیہ دیا جائے نا اور پھر 1000 دیا جائے تو اس کے چہرے کو دیکھیں آپ، کتنا فرق ہوگا. بس اتنا ہی فرق ہے. 100 اور 1000 میں 1000 دیا جائے گا، خوش ہو جائے گا، چہرہ دمک اٹھے گا. جتنا 100 اور 1000 کے انسے میں فرق ہے، 100 اور 1000 کے روپے میں فرق ہے، اتنا ہی فرق 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوگا. اب مجدد ہوتا کون ہے؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد وہ ہوتا ہے جب دین کے اندر، شریعت کے اندر ایک بدعت کا ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، بدعت کا رواج ہو جاتا ہے، بدعت کی ظلمت چھا جاتی ہے. اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے دین کو بدعت کی ظلمت کے اندر معدوم کر دیا جاتا ہے. بدعات عام ہو جاتی ہیں اور جو شریعت ہوتی ہے، اللہ کے احکام ہوتے ہیں، وہ مدھم پڑ جاتے ہیں. اس اللہ کی شریعت پر، احکام خداوندی پر بدعت کی گرد پڑ جاتی ہے. جس طرح شیشے کے اوپر یہ گرد پڑتی ہے نا، اسی طرح احکام شریعت کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، سنت نبوی پر گرد پڑ جاتی ہے. ہر بندہ اپنی ہی بات کو وہ کہتا ہے یہ حق اور سچ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر گرد پڑ جاتی ہے. اور جو ہستی آ کر اس ظلمت کو سنت کے نور سے صاف کرتی ہے، سنت کے نور سے اس بدعت کی ظلمت کو منور کرتی ہے، اسے مجدد کہا جاتا ہے. اسے مجدد کہا جاتا ہے. سنت کے ساتھ محبت اتنی ہوتی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جن کی ہر ادا، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. وہ سنت کے نور سے جو بدعات کی ظلمات ہوتی ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، ان ظلمات کو منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، اس گرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے. اسے مجدد کہتے ہیں. اب ایک سوال ہے، کیونکہ سب سلسلے ہمارے ہیں، کچھ چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، سب سلسلے ہمارے ہیں. تو ایک سوال جو اہل علم ہے وہ اٹھاتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جب سلسلہ چشتیہ موجود تھا، سلسلہ قادریہ موجود تھا، سہروردی موجود تھے، تو پھر نقشبندی کیا لینے آئے یہاں؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت کی حالت کو پڑھیں آپ، جو اس وقت حالت ہو چکی تھی شریعت کی. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندی فیض لے کر، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس نسبت چشتی بھی موجود ہے، نسبت قادری بھی ان کے پاس موجود ہے. حضرت امام ربانی کے پاس دونوں نسبتیں موجود ہیں. باپ کی طرف سے حضرت شیخ عبدالاحد، ان کی طرف سے وہ چشتی ہیں، اور شاہ کمال کیتلی کی طرف سے وہ قادری ہیں. دونوں نسبتیں موجود ہیں، لیکن ایک نئی نسبت کو حاصل کر رہے ہیں. تو وہ نئی نسبت کو حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو پہلی نسبتیں تھی، جو پہلے معاملے تھے، وہ ہندوانہ رسوم کے اندر مدم ہو چکے تھے.
مدم ہو چکے تھے. حضرت امام ربانی نے آ کر اس سلسلے کو حجازی رنگ دیا ہے. حجازی رنگ دیا ہے جو اجمی رنگ میں تصوف رنگی جا چکی تھی نا. اجمی رنگ میں جو طریقت رنگی جا چکی تھی اس اجمی رنگ سے ہٹا کر حضرت امام ربانی نے اس طریقت کو حجازی رنگ دیا ہے. اور وہ حجازی رنگ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ محمدی رنگ ہے. اس طریقت پر جو محمدی رنگ چڑھایا ہے وہ حضرت امام ربانی نے چڑھایا ہے. اس پر میں باتیں کرتا ہوں آپ سے. جو اکبر کے دور میں بدعات شروع ہوئی، قربانی منع، قربانی منع، کوئی بندہ گائے ذبح نہیں کر سکتا. یہ احکام سارے پڑھیں اکبر کے دور کے، اکبر کے دور کو پڑھیں. کوئی قربانی نہیں کر سکتا، مسجدیں بند، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتا. اکبر نے کہا کہ دین کی جو مدت ہوتی ہے وہ 1000 سال ہوتی ہے اور 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب نیا دین شروع ہوگا. مجھے ذل اللہ کہا جائے گا، ذل الہی کہا جائے گا. کوئی اذان نہیں دے سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. ہندو اور مسلمان آپس میں شادیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی. مسجد کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر باز نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری پابندیاں. اور رام اور رحمان ایک ہی ہیں. ہاں پڑھیں، آپ پڑھیں، ساری میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، پڑھیں گے. رام اور رحمان ایک ہی ہیں. یہ سارا کام اس نے کیا. تو اس وقت اس اکبر کے سامنے جو ذات کھڑی ہوئی ہے اسے امام ربانی کہا جاتا ہے. دو قومی نظریہ کے بانی، دو قومی نظریہ کے بانی. میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ہسٹری رکھتا ہوں کہ وہ کتنا ظالم تھا اکبر. جو بھی اس کے سامنے بولتا تھا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. علماء کو اکٹھا کر کے انہیں بوریوں کے اندر بند کر کے اور بوریوں کے نیچے بھاری پتھر باندھ کر کشتی کے اندر بوریاں پھینک کر پھر دریا برد کر دی جاتی تھی. وہ حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ علماء پر اتنا ظلم ہوا، جو اکبر کے سامنے بولتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا، اس کی لاش کو چرائے کے اندر لٹکا دیا جاتا، سمندر برد کر دیا جاتا، دریا برد کر دیا جاتا. حتیٰ کہ کچھ علماء رخصت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا. کہ جان بچاؤ، گھر بچاؤ، بچے بچاؤ، اپنی حفاظت کرو، رخصت پر عمل کرو. اس وقت جب یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اکبر کا ظلم پورے عروج پر تھا، اس وقت عظیمت پر عمل کرنے والا وہ حضرت امام ربانی ہے. انہیں کہا جان جاتی ہے جائے، گھر جلتا ہے جل جائے، اولاد کو قتل کیا جاتا ہے کیا جائے، باغوں کو نیست و نابود کیا جاتا ہے ہو جائے، ہمارے پاس کچھ رہے نہ رہے، ہمارے نبی کی سنت باقی رہے. یہ نعرہ لگانے والا حضرت امام ربانی ہے. آج ویسے نہیں ان کے چرچے. سب کچھ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے قربان کیا ہے اسے حضرت امام ربانی کہا جاتا ہے، موجد الفسانی کہا جاتا ہے. اور پھر سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرا سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ساری رات کی شب بیداری ایک طرف، ساری رات کی شب بیداری، کوئی کھڑا ہو کر ساری رات قیام کرتا رہے. میں احمد سرہندی موجد الفسانی اس ساری رات کی شب بیداری
دوپہر کے آدھے گھنٹے کے کلولے کو پریفر کرتا ہوں، ترجیح دیتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ روک لیتا ہے، 99 دے دیتا ہے، 1 روک لیتا ہے، اور اس 1 کے بدلے میں وہ کروڑوں روپیہ صدقہ کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا کروڑوں روپیہ صدقہ کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ وہ پیار ہے حضرت امام ربانی کا شریعت کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، یہ وہ حضرت امام ربانی ہیں۔ اور پھر جتنے بھی مجدد آئے ہیں 100 سال کے مجدد ہوئے ہیں، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، جب آپ پیدا ہوئے آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انبیاء کے ساتھ تاجدار انبیاء تشریف لائے، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی گود میں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر ایک کان میں اذان اور دوسرے میں تکبیر کہی اور فرمایا یہ میرا جو بیٹا ہے نا یہ میرے کمالات کا وارث ہوگا، میرے کمالات کا وہ وارث ہوگا یہ میرا بیٹا۔ اور پھر کیسا وارث ہوا ہے؟ اگر سیرت کا مطالعہ کریں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا، یہ امتی جسے احمد سرہندی کہا جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ میرے کمالات کا وارث ہوگا۔ وہ کیسا وارث ہے؟ نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضرت امام ربانی کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بچپن میں جب نبی پاک پھنگوڑے میں تھے، اگر کسی وقت آپ کے کسی عضو سے کپڑا ہٹ جاتا تو فوراً اس کو ڈھانپ دیا جاتا، ملائکہ آتے ڈھانپ دیے جاتے، یا آپ آواز رو کر متوجہ کرتے حضرت حلیمہ کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے جسم سے پردہ ہٹ رہا ہے، وہ فوراً آتی اور اوپر کپڑا دیتی۔ اور یہی حالت حضرت امام ربانی کی تھی کہ جب بھی بچپن میں ان کے جسم سے کپڑا ہٹتا آپ رو دیتے اور والدہ آ کر ان کو ڈھانپ دیتی۔ یہ وہ حضرت امام ربانی جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو سارے لوگ مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضرت امام ربانی نہ آتے تو کیا ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں یہ سارا فیض حضرت امام ربانی کا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، آج میناروں کے اندر درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، آج سروں پر جو سنت امامہ باندھا گیا ہے، آج جو چہروں پر داڑھی ہے، آج جو قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج جو نعت نبوی پڑھی جا رہی ہے، آج جو قربانی کی سنت ادا کی جا رہی ہے، یہ سب فیض ہے حضرت امام ربانی کا، یہ سب فیض ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں یہ سب فیض ہے حضرت امام ربانی کا۔ اگر امام ربانی نہ آتے تو مسجدوں کے اندر اذانیں نہ ہوتی، محراب نہ بنتے، یہ استقبل ہوتی مسجدیں، اور تھی استقبل، گھوڑے باندھے جاتے تھے اس وقت، اور گھوڑے لید اور پیشاب کرتے تھے اس مسجد کے اندر۔ یہ حضرت امام ربانی کا فیض ہے۔ آج مسجدیں آباد، دیکھو اتنی بڑی مسجد اور بھری ہوئی ہے، یہ فیض ہے حضرت امام ربانی کا۔ ان کے فیض کی وجہ سے یہ مسجد بھر گئی ہے آج، یہ حضرت امام ربانی کا فیض ہے کہ مسجدیں آج آباد ہیں۔ اور پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ شریعت کے ساتھ، توحید کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی نے، میں ایک بات پہلے بھی کہتا ہوں پھر کہوں گا، اگر کسی نے سیاست سیکھنی ہے، حکومت سیکھنی ہے تو وہ حضرت امام ربانی سے سیکھے۔ ہمارے سارے علماء معزز ہیں، محترم ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے جوتے سیدھے کرنے کے قابل نہیں، لیکن ایک غلطی ہوتی ہے ہمارے بزرگوں سے، ہمارے علماء سے، جب وہ سیاست کے اندر آتے ہیں تو پھر اپنی ذات کو وہ آگے کرتے ہیں اور باقی معاملات کو پیچھے کرتے ہیں۔
جس وجہ سے پریشانی بنتی ہے اور سیاست ناکام ہو جاتی ہے، دین کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیں، آج بھی ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مجاہد ختم نبوت امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج بھی ہر دل کے اندر وہ بندہ راج کر رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جس محفل میں جاؤ نعرے لگ رہے ہیں، ان کی زبان میں ایک ہی بات تھی کہ تخت پر، یہ نہیں کہا تخت پر میں آؤں گا خادم حسین رضوی آئے گا، کہاں کہا ہے انہوں نے؟ ایک وقت بھی نہیں کہا۔ انہیں کہا ہمارا ایک ہی منشور ہے، ہم نے تخت پر دین مصطفیٰ کو لانا ہے، دین مصطفیٰ کو لانا ہے ہم نے تخت پر۔ ایک ہی نعرہ تھا ان کا، اور وہ نعرہ پتہ کیوں تھا ان کا؟ کیونکہ وہ حضرت امام ربانی کے مرید تھے، وہ نقشبندی تھے، وہ نقشبندی تھے۔ انہوں نے امام ربانی کو پڑھایا کہ اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر امام ربانی کو سامنے رکھو۔ اس کی ایک میں دلیل دیتا ہوں، بارہا حضرت امام ربانی پر وہ وقت آیا ہے کہ آپ کو حکومت پیش کی گئی۔ ایک وقت میں تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ورق رکھتا ہوں۔ آپ کے لاکھوں مرید حضرت امام ربانی کے اکبر اور جہانگیر کی فوج کے اندر شامل تھے، اور خانہ خانہ کلیج خان یہ وہ لوگ تھے جو گورنر تھے جہانگیر کے دور میں 5 اسٹیٹوں کے، اور اس کی حکومت اس وقت یہ صرف دلی اور پنجاب نہیں تھی، راجکماری چائنا کے بارڈر سے لے کر برما، یہ ساری دنیا یہ اس کی حکومت چلتی تھی جہانگیر کی۔ اور 5 بڑے ضلع تھے، ان 5 کے 5 صوبوں کے گورنر کلیج خان ہو، خانہ خانہ ہو یا دوسرے خان ہوں، یہ سارے کے سارے حضرت امام ربانی کے مرید تھے، مرید تھے، سارے مرید تھے۔ خانہ خانہ جو سب سے بڑا ان کا گورنر تھا، چاروں کے اوپر گورنر تھا۔ جب جہانگیر نے حضرت امام ربانی کو گوالیار کے قلعے میں، جس کا ذکر علامہ شہزاد صاحب کر رہے تھے کہ اس جیل کے اندر، قلعے کے اندر بند کیا گیا تو فیض کیا تھا، 1 سال حضرت امام ربانی کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، قلعہ گوالیار کے اندر بند کیا گیا۔ 1 سال کے اندر انہیں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ انہیں کہا فارغ وقت ملا ہے، ویلا وقت ملا ہے، چلو اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں۔ اور جتنے وہاں ہندو سکھ لوگ تھے جو پرلے درجے کے جرائم پیشہ تھے، حضرت امام ربانی کی نگاہ سے سارے کے سارے مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فیض ہے مجددی۔ جب جہانگیر نے حضرت امام ربانی کو گوالیار میں بند کیا نا، تو اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا، دریائے جہلم پر پہنچا نا، یہ جو دریائے جہلم ہے وہاں پہنچا، تو اس دریائے جہلم پر 5 جو گورنر تھے انہوں نے جہانگیر کو گرفتار کیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اٹھا کر اسے گوالیار کے قلعے کے باہر، دروازے کے باہر حضرت امام ربانی کے قدموں پر پھینکا، قدموں پر پھینکا۔ یہ بادشاہ آپ کو گرفتار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ انہیں پتہ نہیں کہ ہم مرید کس کے ہیں۔ جب پھینکا گیا نا، تو اب جہانگیر نے کیا کیا؟ اس نے حضرت امام ربانی کا یہ روب دبدبہ دیکھ کر کہ مجھے گرفتار بیچارگی اپنی دیکھ کر اس نے حضرت امام ربانی کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، سر اپنا آپ کے قدموں پر رکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور اوپر اٹھایا ہاتھ، اس کا سر اوپر کیا جہانگیر کا، فرمایا اسی کام کے منع کرنے سے کے لیے تو میں آیا ہوں کہ یہ سجدہ میرے لیے نہیں، یہ سجدہ خدا کے لیے ہے، یہ سجدہ خدا کے لیے ہے۔ فرمایا یہی تو میں پیغام لے کر آیا ہوں، یہی تو شریع عمل لے کر آیا ہوں کہ تم مجھے سجدہ کرنا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو سجدہ نہ ہو، جو ذات سجدے کے لائق ہے وہ خداوندی ذات ہے، وہ الہ ہے، بس اسی کو سجدہ کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات سن میری، تو قریب آ میرے، جہانگیر کو قریب کیا کر کے نا، فرمایا کہ ہم بادشاہ نہیں بننا چاہتے،
ہم تو فقیر رہنا چاہتے ہیں، ہم تو فقیر رہنا چاہتے ہیں، بادشاہ نہیں بننا چاہتے ہم صرف ایک بادشاہی چاہتے ہیں، ایک شہنشاہی چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی شہنشاہی ہو، نبی پاک کی شہنشاہی ہو، بس وہ چاہتے ہیں ہم۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب اس نے سنا نا کہ یہ بادشاہ نہیں بننا چاہتے، کہتے مجھے تو خطرہ یہی تھا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، میری حکومت گرانا چاہتے ہیں، میرا تخت گرانا چاہتے ہیں، مجھے تو یہ خطرہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو قید کیا ہے۔ فرمایا نہ یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو شریعت کے احکام کو لاگو کر اور تخت پر بیٹھ جا کے، ہم تجھے سلام کیا کریں گے۔ پھر آپ نے 36 نکات حضرت امام ربانی نے جہانگیر کو لکھ کر دیے۔ پہلا نقطہ کیا تھا کہ چوکوں کے اندر گائے جو ہے اس کو ذبح کرنا جرم ہے، یہ قانون ختم کیا جائے، یہ قانون ختم کیا جائے، مسلمان جہاں چاہیں گائے کو ذبح کریں، کیونکہ مسلمان کے مذہب کے اندر، دین کے اندر گائے ذبح کرنا جائز ہے۔ اس نے کہا منظور ہے۔ فرمایا کہ جتنی مسجدیں تو نے استقبل بنائی ہیں ان ساری مسجدوں کو پاک صاف کر کے انہیں نماز کے لیے، جمعے کے لیے کھولا جائے گا۔ پھر آپ نے تیسری بات جو کہی، فرمایا کہ تو نے آزادی دی تھی کہ ہندو عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں آئیں اور مسلمان عورتیں ہندوؤں کے نکاح میں جائیں۔ جتنی ہندو عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں آئی ہیں، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں یا مسلمان نے طلاق دے کر فارغ کر دیں، اور جتنی مسلمان عورتیں ہندو کے نکاح میں گئی ہیں، یا تو وہ ہندو مسلمان ہو جائے یا وہ عورتیں فارغ ہو جائیں۔ کوئی ہندو کسی مسلمان عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ ساری 36 کے 36 نکات حضرت امام ربانی نے رکھے۔ اس نے کہا یہ بات آپ فرماتے ہیں، میں تو اس سے آگے جو کہیں گے وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا یہ کر اور حکومت کرتا رہے، اگر تو شریعت کے خلاف کرے گا تو پھر ہم تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہمارے علماء فتاوی عالمگیری پڑھتے ہیں، فتاوی عالمگیری، یہ کوئی فتوے کی کتاب نہیں ہے، یہ فتوے کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ قوانین ہیں جو اس وقت جہانگیر کے بعد شاہ جہان اور ان کے بیٹوں کے دور کے اندر حکومت کی طرف سے جو قوانین لاگو کیے گئے تھے، جس کے مطابق فتوے دیے جاتے تھے، یہ وہ قانون کی کتاب ہے جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے، اور یہ فیض ہے حضرت امام ربانی کا۔ اور پھر وہی جہانگیر حضرت امام ربانی کا بیعت ہوا، توبہ کی، اور آپ نے فرمایا سن جہانگیر، جب تک میں اپنے ساتھ تجھے جنت کے اندر نہ لے جاؤں میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ نسبت ہے، جب انسان کسی کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اکیلے نہیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا ان کے لیے کیا معاملہ تھا، ایک بات کر دیتا ہوں، اگر آپ توجہ کرتے ہیں، جی کرتا ہے تو بات آگے کرتا ہوں، ورنہ بند کر دیتے ہیں۔ سنت کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں آخری آپ کا سال ہے حضرت امام ربانی کا، 63 سال عمر ہوئی ہے آپ کو، 63 سال عمر ہوئی ہے، نبی پاک کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق بسر کروں، اور جس چیز سنت کا مجھے علم ہوا ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، جس چیز سنت کا مجھے علم ہوا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے اس پر میں نے عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹوں کو آخری سال جمع کیا نا، بیٹا میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ سنت پر عمل کروں، ایک سنت مجھ سے رہ گئی ہے، اس پر عمل نہیں کر پایا۔ پوچھا ابا جان وہ کون سی سنت ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکے؟ تو فرمایا بیٹا میرے نبی کی ایک سنت ہے کہ نبی نے اپنے نواسے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، اپنے سیدنا امام حسن اور حسین کو اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھایا ہے، اور میری زندگی کے اندر میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، میں اس سنت پر عمل ہی کر سکا، اور بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
کہ آپ نے میرے جانے کے بعد اس سنت پر عمل کروانا ہے. خبر دی جا رہی ہے کہ ہاں میری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اس بیٹے کو لا کر میری قبر پر بٹھا دینا, تو یہ سنت پوری ہو جائے گی. جن کی ہر ہر ادا, جن کی ہر ہر ادا, جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. آخری سال ہے زندگی کا, 20 تراوی پوری ادا کی, پوری 20 تراوی ادا کی, اور کھڑے ہو کر ہم اپنی حالت بھی دیکھیں. کوئی 8 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, کرکٹ کا باہر بازار گرم ہے, فلڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, میرے سارے نوجوان بیٹے بھائی وہاں کرکٹ چل رہی ہے, مسجد کے اندر 3 بوڑھے بیچارے کھانس رہے ہیں اور امام کے پیچھے تراوی پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, قربان جاؤں میں آپ پر. مسجدیں غیر آباد اور بازار آباد. پھر کہتے ہیں کہ فاقے آ گئے ہیں, رحمت نہیں برس رہی. رحمت کہاں سے آنی ہے؟ لیکن آپ میرا گھر برباد کریں تو میں آپ کا گھر چھوڑوں گا؟ بولو نہیں یار. کوئی آپ کا گھر برباد کرے تو آپ اس کا گھر چھوڑ دیں گے؟ اور ہم اللہ کے گھر کو برباد کر کے, بے آباد کر کے, تو کہیں جی ہمارے گھر آباد ہو جائیں. روز نہیں آتے ہمارے پاس, بے برکتی ہے, بے چینی ہے, پوری نہیں پڑ رہی, کماتے ہیں پوری نہیں پڑ رہی, ہر وقت روتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مصائب لے کر آتے ہیں. اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بے آباد کیا ہے, اللہ نے ہمارے گھروں سے برکت اٹھا لی ہے. آج بھی میں حضرت امام ربانی کا دیا ہوا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو. جو چاہتا ہے اس کا گھر آباد ہو جائے, اس کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہو جائے, وہ اپنی مسجد کو آباد کرے. اگر اس کا گھر آباد نہ ہوا, میں یہیں قریب ہی رہتا ہوں, دور نہیں رہتا, میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہوں. کوئی آگے سیکٹری سیکٹری نہیں ہوتے میرے, کہ ملاقات نہیں ہو سکتی جی, وہاں آ جانا میرے پاس. اللہ کے گھر کو آباد کرو, ہم سب کے گھر آباد ہو جائیں گے. حضرت امام ربانی نے بیمار ہیں اور آپ کو دمے کی بیماری تھی, ضیق النفس, دمے کی بیماری تھی, آپ سانس کم ہوتی تھی. تو آخری سال بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, ضعف ہے, اور رمضان شریف آیا ہے, تو 20 تراوی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کی, کھڑے ہو کر ادا کی. اور جب ایک ضعیف آدمی 20 تراوی کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کی کیفیت وہی جانتا ہے. آپ آئے, اپنے گھر کے اندر آئے, تو اس ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے سیدھے آ کر بستر پر لیٹ گئے, سیدھے بستر پر لیٹ گئے. خیال آیا, یا عاطف غیب سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی سنت کے خلاف سوتے ہو. دعویٰ تو محبوب کی محبت کا ہے اور اس کی سنت کے خلاف سوتے لیٹتے ہو. پھر کیا ہوا, ہم ہوتے اپنے اس جگہ تو اسی وقت اس خیال کے ساتھ اپنا کروٹ بدلتے, اپنا سیدھا کر لیتے اپنے آپ کو. لیکن نہ, وہ حضرت امام ربانی ہیں, اپنے بستر سے اٹھے, اٹھ کر جوتا پہنا, جوتا پہن کر دروازے پر گئے, دروازے سے واپس آئے, دروازے سے واپس آئے, واپس آ کر سنت کے مطابق بستر پر بیٹھے اور سنت کے مطابق اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے قبلے کی طرف منہ کر کے سو گئے, لیٹے. اور فرماتے ہیں کہ اس ایک سنت پر عمل کرنے کا مجھے کیا حصہ ملا ہے. کہتے ہیں اگر میں برسوں عبادتیں کرتا, شب بیداری کرتا, شاید مجھ پر وہ انوار و تجلیات نازل نہ ہوتے جو ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں. یہ وہ سنت پر عمل ہے جو حضرت امام ربانی نے دیا ہے, جن کی ہر ہر ادا سنت مسلم. ایسے شیخ طریقت پہ ایک ہی پیغام ہے ان کا, حضرت امام ربانی کا ایک ہی پیغام. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پڑھیں آپ, ایک ایک لمحہ پڑھیں. نبی پاک نے آخری خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع پر, این عید کے دن حضرت امام ربانی نے خطبہ دیا ہے.
آخری خطبہ انہیں بھی دیا سنت پر عمل. پھر جو حجت الوداع کا خطبہ ہے نا, جو سوال نبی پاک نے اپنے صحابہ سے پوچھے تھے نا, کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا ہے. ماں تم اقرار کرتے ہو؟ ہاں اقرار کرتا ہوں. ہم اقرار کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر گواہی دو گے؟ ساری کی ساری باتیں حضرت امام ربانی نے اپنے مریدوں سے پوچھی. خطبہ دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک نے آخری الفاظ جو کہے وہ کیا تھے کہ آج کے بعد ہماری ملاقات میدان حشر میں ہوگی. اور یہی لفظ حضرت امام ربانی نے کہا کہ تم نے گواہی دے دی ہے, ہاتھ اٹھا لیے ہیں, آج کے بعد ہماری ملاقات میدان حشر میں ہوگی. ایک بات 63 سال کی عمر ہے, 63 سال کی عمر ہے, اور نبی پاک کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے. عمر کے اندر بھی مطابقت ہے. اتنا سنت پر عمل کیا ہے. اور ایک ہی پیغام ہے حضرت امام ربانی کا, وہ پیغام کیا ہے؟ سنت پر عمل, سنت پر ملازمت, سنت کو پختہ انداز میں پکڑنا. اور آپ دیکھیں گے کہ باقی تمام سلاسل کے اندر وظائف ہیں, چلے ہیں, چلہ معکوس ہے, پتہ نہیں کون کون سے چلے ہیں, کرتے ہیں وہ, کرواتے ہیں سارے, ان کا طریقہ ہے, کروائیں وہ. ہمارے بزرگ ہیں سارے. کسی سلسلے کی توہین وہ بدنصیبی اور گمراہی کی علامت ہے. جو کسی سلسلے کے بارے میں توہین برا رویہ رکھتا ہے, کوئی قادری, چشتی, سہروردی, نقشبندی, مجددی, کسی دوسرے سلسلے کے بارے میں اگر وہ اپنے دل کے اندر میل رکھتا ہے, تو برملا کہتا ہوں دوسرے سلسلے سے کیا فیض ملنا ہے, اسے اپنے سلسلے سے فیض نہیں ملے گا, وہ محروم رہے گا. لیکن ہر سلسلے کا اپنا طریقہ ہے, اپنا طریقہ ہے. ہر چشمے کا اپنا ایک ذوق اور اپنا ایک ٹیسٹ ہے. ہر گلاس کی, ہر شربت کی ایک اپنی لذت ہے. جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے, اس کی لذت و سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. یہ نماز پڑھنی ہے, ضرور پڑھنی ہے. 12 بجے تک تو بغیر قرات کے, بغیر کسی قرات کے جائز ہے. اور نبی پاک نے فرمایا اگر میری امت پر باری نہ ہوتا نا, میری امت پر باری نہ ہوتا, تو میں امت کو حکم دیتا کہ آخری وقت میں عشاء کی نماز پڑھے. ہاں جی, کوئی فکر نہ کریں انشاءاللہ. جب سنت کی بات ہو رہی ہے تو فرضوں کی بات نہیں کریں گے ہم, فرضوں کو چھوڑ دیں گے ہم. جب سنت پر اتنا معاملہ ہے تو پھر فرضوں کی بات چھوڑ دیں گے. وہ تو شیخ ہو ہی نہیں سکتا, پیر ہو ہی نہیں سکتا جو فرائض کی ادائیگی نہ کرے, نماز نہ پڑھے اور کہے میں پیر ہوں. وہ پیر نہیں, وہ پیڑ ہے. شریعت کے لیے پیڑ, معاشرے کے لیے پیڑ. نہ ایسا کوئی پیر نہیں ہو سکتا جو نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو. اپنی ولایت کے لیے, اپنی دوستی کے لیے چن لینا کہ میں نے اس کو دوست بنانا ہے, اس کو اپنا ولی بنانا ہے, تو اسے جاہل رہنے نہیں دیتا, اسے جاہل رہنے نہیں دیتا. باقی کتابوں سے پڑھے ہوتے ہیں, باقی جو کتاب سے پڑھے ہوتے ہیں, اور جس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے وہ جناب سے پڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ جناب سے پڑھا ہوتا ہے. جسے علم لدنی کہتے ہیں, جسے القاء کہتے ہیں, جسے الہام کہتے ہیں. 2 شرطیں کون کون سی؟ ایک بولو نا یار, ایک صحیح العقیدہ, دوسرا شریعت کا عالم ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو. پاگ چل رہی ہے, چرس چل رہی ہے, کڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں ادھر جا کے کٹھی, ہم پہنچے ہوئے ہیں, بالکل پہنچے ہوئے ہیں وہ جہنم کے قریب. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط
اس کا جو شجرہ ہے، شجرہ جو ہے وہ متصل ہو، کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اس نے آ دیا. ہوائی بیعت نہیں، فون تے نیٹ دے ہوتے کوئی بیعت نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بیعت ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر. کوئی ہوائی بات نہیں چلتی تو بیعت کیسے چلے گی؟ کسی پر تنقید مقصود نہیں کو اپنی طرف بات کھینچ کر نہ لے جائے. جب ہوائی بات نہیں چلتی تو بیعت کیسے چلے گی یار؟ ہاں، شیخ کامل پر، اس کے ہاتھ پر ید اللہ فوق ایدیہم، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اس کا سلسلہ نسب، یہ نسب سے مراد سلسلہ طریقت، سلسلہ طریقت، شجرہ متصل ہو. شجرہ کسے کہتے ہیں؟ چین کو، چین سنگل جسے کہتے ہیں، چین جو آپ گلے میں ڈالتے ہیں. حالانکہ یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مردوں کے لیے. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے امت کے مردوں پر سونا اور ریشم حرام کر دیا ہے، اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ریشم اور سونا. اور میرے اکثر بھائی گلے کے اندر چین ڈالی ہوئی ہے. جب اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے تو پھر اس پر عمل کیوں کریں؟ منع کیا ہے. یہ چین کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک کڑی دوسری کڑی کے اندر ایسی ہوتی ہے نا، اسے چین کہتے ہیں. اسے عربی میں سلسلہ کہتے ہیں، عربی میں سے سلسلہ کہتے ہیں. اس کا سلسلہ طریقت اپنے شیخ سے لے کر نبی پاک کی ذات تک متصل ہو، متصل ہو. پتہ نہیں پیر صاحب کتنے رہندے تو مرید کتنے رہندا، پیر کام، شیخ کامل. یہ چار شرطیں ہیں شیخ کی. کو آسان کام نہیں بننا. اس کا شریعت پر حتی المقدور وہ عمل کرتا ہو. سر عام نماز کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، روزے کوئی نہیں، ہم ملنگ لوگ ہیں، روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نہیں معاملہ. وہ نبی پاک کی شریعت پر، سنت پر عمل کرنے والا ہو، تب جا کر وہ شیخ کی مسند پر. اور پھر جو پانچویں شرط ہے وہ کیا ہے؟ اس کے شیخ نے اسے آگے سلسلے کی اجازت دی ہو، جسے شیخ معزون کہتے ہیں. شیخ معزون جسے کہتے ہیں، یعنی اس کے شیخ نے اسے اذن دیا ہو کہ آپ آگے جا کر طریقت کا کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا کام کر سکتے ہیں. یہ شرائط ہے. کم از کم اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ رضویہ پڑھ لیں یا دوسری طریقت کی کتابوں کو پڑھ لیں، سب نے یہی لکھا ہے. اگر یہ کم از کم 5 شرطیں یہ پوری نہیں ہوتی تو وہ کوئی اس کی بیعت نہ ہو اور نہ وہ بیعت کرنے کی کوشش کرے. خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی آگے گمراہ کرے گا. جب خود راستے پر نہیں تو پھر لوگوں کو راستے پر. اور بیعت کا مقصد یہ بھی سن لیں آپ، بیعت کا مقصد نہ دنیا ہے نہ کاروبار ہے کہ بیعت وہاں کاروبار چل گیا ہے. ماشاءاللہ جب سے بیعت وہاں ریل پیل ہوگی پیسوں کی، بڑا کامل پیر ملا ہے ہمیں. پہلے 5 مجھا سنوں 20 ہو گیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے. بیعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان جب اس شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، سوائے اللہ کے اسے اور کوئی طلب نہ ہو، نہ شیخ کو اور نہ مرید کو. مرید لا یرید الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہے. دم کرو جی سر درد ختم ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، دعا کرو. یہ سارے کام ہونے ہی ہونے ہیں. اس کا انکار کسی کو نہیں ہے. جو بے وقوف ہے جو انکار کرنے والا ہے کہ دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں بیعت ہونے کا.
اور نبی پاک کی ایک حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت جن کو اپنے سائے سے محروم رکھے گا نا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے مقصد کے لیے بیعت کی، جب مقصد ختم ہوا بیعت ختم، بیعت ختم۔ اب آخری بات کر دیتا ہوں حضرت امام ربانی کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کتنا پیار ہے وہ تو علیحدہ بات ہے نا، اللہ کے اسم کے ساتھ، لفظ اللہ ہے نا، اس اللہ کے اسم کے ساتھ ان کی محبت کا کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سخت حاجت تھی مجھے واش روم جانے کی، قضاء حاجت کے لیے مجھے سخت حاجت ہوئی، میں اپنے غسل خانے میں اپنے واش روم میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، بیٹھنے لگا، سخت تکلیف تھی مجھے کہ فوراً میں قضاء حاجت کروں۔ میں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے باتھ روم کے اندر، اور اس ٹوٹے ہوئے پیالے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، جسے استنجا کیا جاتا ہے نا، وہ ٹوٹا ہوا پیالہ رکھا کسی نے اور اس پر لفظ اللہ، اس میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ہر شے غائب ہو گئی، میں فوراً بغیر کسی حاجت قضائی کے باہر آیا، اس کو پیالے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دھویا، حالانکہ سارے مرید ساتھی موجود تھے، خود نہ کسی کو نہیں دیا، خود اپنے ہاتھوں سے دھویا اور دھو کر ایک سفید کپڑا منگوایا، میں نے سفید کپڑا منگوا کے میں نے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا، لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور کہتے ہیں جتنا عرصہ میں زندہ رہا جب بھی میں نے پانی پیا ہے اسی پیالے سے پانی پیا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں امام ربانی اعلان کرتا ہوں اگر میں لاکھوں ریاضتیں کرتا وہ لاکھوں ریاضتیں اتنی نفع بخش میرے لیے نہ ہوتی جتنا اللہ کے اسم کی تعظیم کرنے میں مجھے نفع ملا ہے۔ اور ایک اور بات کر دیتا ہوں، کروں کہ چھوڑ دوں اب؟ کوئی مجددی ہو تو مجدد باقی باتیں نہ کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آج کی جو محفل ہے نا، یہ سال ثواب کی محفل بھی ہے نا، جو ہمارے فوت شدگان ہیں، ہمارے عزیز چلے گئے ان کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے، جو ہمیں حضرت امام ربانی نے سکھایا نا وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا طریقہ تھا کہ میں ہر جمعرات کو یا دن کے ہفتے کے کسی دن کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم پاک دلا کے نیاز پیش کیا کرتا تھا۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں میں ختم پاک پڑھتا، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے وہ ختم پاک پیش کیا، جو کچھ پڑھا تھا میں نے پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف کر دیا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، آج کیا غلطی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور میں نے پیش کیا ہے، آپ نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف کر دیا۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کیا غلطی ہوئی ہے، میرا محبوب مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے۔ تو پوچھا حضور کوئی غلطی؟ فرمائے میں عاجز مسکین، فرمایا کہ احمد سرندی جان لو کہ میں محمد کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں میں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد تم نے جو کچھ بھیجنا ہے پہلے ام المومنین عائشہ کی بارگاہ میں بھیجو اور پھر محمد کی بارگاہ میں بھیجو۔ اس کے بغیر امام ربانی کا ختم قبول نہیں سیدہ عائشہ کے بغیر، اور تیرا دین کس طرح قبول ہوگا ان کے بغیر؟ تیرا دین کس طرح قبول ہوگا سیدہ عائشہ کے بغیر؟ جو محبوب، جو نبی امام ربانی کا ختم قبول نہیں کرتا وہ تیرا دین کیسے قبول کرے گا وہ نبی؟ اگر تو نے اپنے دین کو قبول کروانا ہے تو پہلے عائشہ کی بارگاہ میں جھک، وہاں نذرانہ پیش کر، پھر تیرا دین قبول کیا جائے گا۔ یہ وہ حضرت امام ربانی کی تعلیم ہے۔ اور پھر آخری بات کر دوں، کہتے ہیں آخری بات
یہ فتنے کا دور ہے. نبی پاک نے فرمایا ایک دور آئے گا، وقت آئے گا، انسان اپنی بکری لے کر وہ جنگلوں میں چلا جائے گا، پہاڑوں میں چلا جائے گا، وہی کامیاب ہوگا. وہاں جائے گا، اس کا دودھ دوئے گا، اپنی زندگی گزارے گا اور دنیا سے چلا جائے گا، وہ ایمان میں جائے گا. وہ وقت اگر نہیں آیا تو آنے والا ہے، آنے والا، اگر نہیں آیا تو آنے والا، لیکن ابتدا ہو چکی ہے اس کی. نبی پاک نے فرمایا کہ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر. اگر وہ وقت نہیں آیا تو آنے والا ہے، قریب ہے بالکل. جو اس وقت یہ حالات بن چکے ہیں، جو ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبانیں دراز کی جا رہی ہیں، جو اہل بیت اطہار پر زبانیں دراز کی جا رہی ہیں، یہ اس دور کی علامت ہے. حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو پھر سنو، نسخہ لے لو. وہ نسخہ کیا ہے کہ نجات اہل سنت کی ہونی ہے. اور اہل سنت کون ہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہیں وہ خارجی ہیں، جن کو نبی پاک کے اصحاب کی محبت نہیں وہ رافضی ہیں، اور جن کو دونوں کی محبت ہے وہ اہل سنت ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجا ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. دونوں کا دامن پکڑ لو، کسی ایک کا دامن چھوڑو گے گمراہی آ جائے گی. دونوں کا دامن پکڑو، صحابہ کا بھی اور اہل بیت اطہار کا بھی. کسی حلالی بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی داڑھی پکڑے یا ماں کی گت پکڑے. کسی حلالی بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ باپ کی داڑھی پکڑے یا ماں کی گت پکڑے. اگر ماں اور باپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، ماں جانے باپ جانے، دونوں کا ادب کرو، دونوں کا ادب کرو. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی گت یا ان کی داڑھی پکڑو. نہ، یہ حلالیوں کا کام نہیں ہے، یہ حلالیوں کا کام نہیں ہے. دونوں کا ادب و احترام کرنا یہ حلالیوں کا کام ہے. وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ اہل سنت کی دونوں آنکھیں ہیں، دونوں آنکھیں ہیں. اور طریقہ کیا ہے اہل سنت کا کہ جب صحابہ کا نام آتا ہے اہل سنت کے سر جھکتے ہیں، اہل سنت کے سر جھکتے ہیں. اور جب اہل بیت اطہار کا نام آتا ہے سر کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی، دل بھی جھک جاتا ہے. وہ اہل سنت ہیں. بلال اندر بس کرو، اندر بارک اللہ بس کر دے ہوئے، میرا مطلب بس کرو. میرا دل کرتا ہے میں ساری رات ان گلہ سناتا رہا. حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اکبر کا حشر کے اندر کیا معاملہ ہوگا تو وہ مجھے دکھایا جائے. تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک پنجرہ رکھا گیا، لایا گیا، اور اس پنجرے کے اندر ایک چوہا تھا، پنجرے کے اندر چوہا تھا، اور فرمایا یہ اکبر ہے، یہ اکبر ہے جس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے اور امام ربانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور امام ربانی کا معاملہ کیا ہے یہ بھی سن لیں آپ، ان کا مقام کیا ہے. اللہ رب العزت نے الہام کیا کہ اے احمد سرہندی تو نے ہمارے توحید کی بڑی خدمت کی ہے، بتا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے. عرض کی یا اللہ تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا، تیرے سوا کچھ نہیں چاہتا. اچھا اگر تو نہیں مانگتا نہ مانگ، میں خدا تجھے دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ جا میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ تیرے اتنے مرید ہوں گے، اتنے مرید ہوں گے، اتنے مرید ہوں گے کہ تجھ جتنے مرید کسی کے نہیں ہوں گے. عرض کی یا اللہ میں نہیں چاہتا، نہ مجھے نہیں ضرورت ان مریدوں کی. اچھا چلو کوئی بات نہیں، اگر زندگی کے اندر یہ نہیں چاہتا نا، الہام ہو رہا ہے امام ربانی کے ساتھ، اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر تجھے توحید پر کام کرنے کا انعام یہ دیتا ہوں کہ جتنا ہجوم تیری قبر پر ہوگا کسی اور کی قبر پر نہیں ہوگا. عرض کی یا اللہ یہ بھی نہیں چاہتا، یہ بھی نہیں چاہتا.
اچھا محبوب پھر بتان کیا چاہتا ہے؟ احمد سرہندی کیا چاہتا ہے؟ تو نے ہماری توحید کی خدمت کی ہے، کچھ تو اجر مانگ۔ تو عرض کی اللہ پھر ایک چیز مانگتا ہوں، کل میدان حشر لگا ہوگا، تخت عدالت پر آپ ہوں گے، تخت شفاعت پر محبوب ہوں گے، آپ سے رحمت لے کر محبوب تقسیم کر رہے ہوں گے۔ جب یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت میں احمد سرہندی تیرے محبوب کے ساتھ کھڑا ہوں اور میری اولاد بھی ساتھ کھڑی ہو، محبوب سے رحمت لے کر آگے امت کے اندر ہم تقسیم کریں گے۔ پھر بھی کیا لیا ہے محبوب پر، محبوب کی امت پر رحمت کے تقسیم کرنے کو لیا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا حضرت خواجہ محمد سعید کے بارے میں خازن الرحمہ، جو لقب ہے نا خازن الرحمہ، یہ خازن الرحمت کا یہی مطلب ہے کہ رحمت کا خزانہ تقسیم کرنے والے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت رحمت دے رہا ہوگا، محبوب رحمت لے رہا ہوگا، اور حضرت امام ربانی اور ان کی اولاد رحمت تقسیم کر رہی ہوگی، تقسیم کر رہی ہوگی۔ یہ وہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر پاک انتہائی اختصار کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تلاوت سنی کہ نہیں سنی آپ نے؟ یہ روز روز یہ محفلیں نہیں ہونی۔ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ بہت سارے ساتھی پچھلے محفل میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، اور پھر دور بھی کرونے کا ہے، تو جو لمحات ملتے ہیں نا وہی قیمتی لمحات ہیں۔ اور پھر حضرت مجدد پاک کی محفل، نبی پاک کی محفل، اصحاب رسول کی محفل، اہل بیت اطہار کی محفل، اولیاء اللہ کی محفل۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر تو دیکھو، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔